ACCPK سے میں ہوں احمد شیخ اور پاکستان اینڈ ورلڈ پولیٹکس کے حوالے سے ہم بات کرتے رہے ہیں، لیکن آج ہمارا موضوع کچھ ہٹ کر ہے۔ آج ہم انٹرنیشنل پولیٹکس کی بات کریں گے، اور انٹرنیشنل پولیٹکس میں اب سب لوگ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کا میڈیا اس وقت ایک چیز پہ کانسنٹریٹ کیے ہوئے ہے، اور وہ ہے اسرائیلی پیلسٹینین جو وار چل رہی ہے، جو کانفلکٹ چل رہا ہے ان کا۔ اس میں اسرائیل کی جہریت جو ہے معصوم بچوں تک محدود ہے، یا ان کی یہ جہریت بوڑھے لوگوں تک محدود ہے، یا واقعتاً وہ ٹیررسٹ گروپ کو نشانہ بنا رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کوئی جرنلسٹ اس کو ابھی تک سامنے لے کر نہیں آ سکتا۔ ان فیکٹ اسرائیل کی اپنے میڈیا نے اور اسرائیل کی اپنی لابی ہے، اور ورلڈ میں جو لابی ہے، اب وہ بھی یہ بات کہنا شروع کر دیا ہے انہوں نے کہ اسرائیل کو اصل ٹارگٹ کا پتہ ہی نہیں ہے، کہ حماس کا اصل ٹارگٹ جو انہوں نے تباہ کرنا ہے وہ کہاں ہے۔ اس بات کو اسرائیل کے اپنے میڈیا میں بھی تنقید کی گئی ہے، اور اس کو ایڈمٹ کیا گیا ہے کہ اسرائیل جن چیزوں کا نشانہ بنا رہا ہے غازہ میں۔ اس سے پہلے آپ کو ساری سٹوری پتہ ہوگی کہ ویسٹ بینک میں کیا ہوتا رہا ہے۔ یو ریممبر دا ٹائم ان 1948 اینڈ دین 1967 دین 1969، جب لیلا خالد نے TWA 840 if I'm not wrong کا جہاز اغوا کیا تھا، اور اس کے بعد ابو ندہ کا دور آیا تھا، اور اس کے بعد پیلسٹینین موومنٹ کو جو تیزی ملی تھی، تو اس وقت ہم یہ کہتے تھے اب فلسطین ایک آزاد اسٹیٹ کے طور پہ سامنے آئے گا۔ آج فلسطین کہاں کھڑا ہے، آج کی لیڈرشپ کیا کر رہی ہے، اور اس لیڈرشپ کے پیچھے یاسر عرفات کا رول کیا تھا، یہ باتیں ہم آج اپنے اس پروگرام میں ڈسکس نہیں کریں گے۔ لیکن ایک بات ضرور کریں گے کہ ایٹ پریزنٹ اسٹیج اسرائیل از ان اے ڈیپ ٹربل۔ The reason being is very very difficult for Israel intelligence کے جو لوگ ہیں، ان کے اپنے لوگوں میں سے کچھ رپورٹس ایسی بھی ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل failed to find the real target of Hamas in Gaza۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے اگر آپ 1967 جو 7 دن وار چلی، 6 دن وار چلی، پھر 12 دن وار چلی، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ایسی کیجولیٹیز نہیں ہوتی تھی جو اب کیجولیٹیز ہو رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان میں کارپیٹ بامبنگ ہوئی تھی، جو تورا بورا کی کارپیٹ بامبنگ ساری دنیا کی نظر میں آج بھی ہے۔ ایگزیکٹلی سیم پیٹرن پہ اسرائیل کی ایئر فورس غازہ میں کارپیٹ بامبنگ کر رہی ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہاں پہ اتنے لوگ نہیں ہیں، لیکن اب تک مرنے والوں کی تعداد جو ہے it's a rough estimate is more than 187 people so far has been died، and بہت سے لاپتہ ہیں، بہت سے لوگ مائگریٹ کر کے چلے گئے ہیں، ان کی جگہیں اپنی چھوڑ دی ہیں انہوں نے۔ اور نتیجہ کیا ہے اس کا؟ ایک مقصد یہ ہے once you destroy the area، اس کے بعد آپ نئی سیٹلمنٹ بنائیں گے اور نئے جیو کو وہاں پہ آپ آباد کریں گے۔ آپ کو ایک بات یہاں ہم یاد کرا دیں کہ لیلا خالد کے دور میں اسرائیل ایک بہت چھپا ہوا ملک تھا، دبا ہوا ملک تھا۔ اسرائیل کی طاقت اس وقت اتنی نہیں تھی بیکاز دیر واز اے ٹرو لیڈرشپ اوور دیئر۔ ہم حماس پہ تنقید نہیں کر رہے کہ حماس کی لیڈرشپ از دا ٹرو لیڈرشپ، از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، لیکن اس کے اندر کچھ ایک ایسی لیڈرشپ بھی آئی، یاسر عرفات کا دور بھی آیا، جو ہم بہت، میں یہاں پہ یہ بات کہہ دوں کہ یاسر عرفات نے اپنے دور میں پیلسٹینین کے لیے وہ کام نہیں کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ جو کام کر گیا وہ ابو ندہ تھا۔ ابو ندہ آج بھی اسرائیل کے لیے ایک ایسا آئیکن ہے، ایک ایسا خوف طاری ہے ان کے چہرے پہ۔ اب بھی انہیں ہر اسرائیلی، ہر فلسطینی جو ہے ابو ندہ کی شکل میں نظر آتا ہے۔ انہیں آج بھی ہر فلسطینی خاتون لیلا خالد کی شکل میں نظر آتی ہے۔ یہ ان کے ذہنوں پہ ایک سوار ہے۔ لیلا خالد کا مجھے وہ لفظ یاد ہے جب انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میں نے بلٹ سے اپنا رنگ بنایا ہے، اور جو میں اپنے بالوں کو پن لگاتی ہوں یہ میں نے ہینڈ گرنیڈ سے بنائی ہوئی ہے، اور میں ہی وومن وائس ہوں، اور میں ہی فلسطین کو آزاد کراؤں گی۔ لیکن اس کے بعد ایک ایسی ویو چلی جس کے بعد لیلا خالد کا بھی پتہ نہیں چلا، اور نہ ہی ابو ندہ جو ہے وہ نقشے پہ سامنے آیا۔ اب
حماس کے پاس لیڈرشپ ہے. حماس جو کام اب تک حماس نے جو کام کیے ہیں، جہاں سے بھی میزائل آئے، جہاں سے بھی انہوں نے میزائل داغے، اسرائیل کو انہوں نے ٹربل میں رکھا ہوا ہے. بٹ دا کاسٹ از ویری ہائی. حماس کی لیڈرشپ میں جو کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے ٹیررسٹ مارے ہیں، حماس کے اپنے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ٹیررسٹ جن کو وہ کہتے ہیں، ان کے اپنے مجاہدین میں سے میکسیمم لوگ جو مرے ہیں ان کی تعداد 10 سے زیادہ نہیں ہے. باقی تمام کے تمام لوگ جن کو اسرائیل نے نشانہ بنایا ہے وہ معصوم بچے اور بوڑھے اور خواتین ہیں جن کے پاس صرف پتھر ہیں اور ان کے پاس کوئی میزائل نہیں. تو اسرائیلی حکومت کو اور پوری ورلڈ کو، جو پورا یونائٹڈ نیشن جو کہ سلامتی کونسل کے اجلاس کے لیے بیٹھا ہوا ہے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ کچھ سوچیں، ان معصوم بچوں کے لیے سوچیں. یہ لینڈ ان کی ہے، اس لینڈ پہ رشین جیوز کو ویسٹ بینک میں آباد کیا گیا تھا. ان کے لیے 340 سیٹلمنٹ بنائی گئی تھی بیک ان 1967، اور اس سے بھی پہلے کی بات ہے یہ بنائی گئی تھی. آج اسی پیٹرن پہ تباہ کریں، نیو سیٹلمنٹس بنائیں، نیو جیو کو آباد کریں اور ایک گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ لے کے آگے چلیں. جو بائیڈن جو کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ہے، انہوں نے کنسرن شو کیا ہے، بڑا سٹرونگ ریئیکشن آیا ہے ان کا، اور انہوں نے نتن یاہو سے بات کی ہے کہ پلیز آپ اس کو ریویو کریں، اپنے فیصلے کو ریویو کریں، اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ سیز فائر کریں. اب دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ سلامتی کونسل کا اس میں رول کیا ہوتا ہے، دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ اس میں پاکستان اور ٹرکی کا رول کیا ہوتا ہے، اور دیکھنا ہمیں یہ ہے سب سے زیادہ اہم بات کہ رشیا کے بارے میں جو آج ہمیں خبر ملی ہے کہ رشیا ڈیسائیڈڈ ٹو ریئیکٹ آن اسرائیل، اور اسرائیل کے لیے بارے میں وہ ریئیکٹ کرے گا. اگر یہ سارے ملک اور مسلم امم مل کے اسرائیل پہ پریشر ڈالتی ہے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اسرائیل ول اسٹے اوور دیئر فار مور ٹائم، اور ان کو یہ سیز فائر کرنا پڑے گا، اور یہ سیز فائر کرنے کے بعد اربوں کی لینڈ اربوں کو واپس کر دیں. تھینک یو ویری مچ. احمد شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.